السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UNN کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کریم اردو نیوز نیٹ ورک پر۔ میں ہوں علی سرور۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اور آج ہمارا 5واں پروگرام ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور آج ظاہر رمضان الکریم میں سب سے پہلے تو ظاہر روزے مبارک کی ہم بات کرتے ہیں، اور روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا، برائیوں سے بچاتی ہے نماز، اور روزہ جہنم سے بچائے گا۔ یہ ڈھال ہے جہنم سے بچانے کی۔ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے 2 ہجری میں 10 شعبان کو۔ اس سے پہلے گو کہ عرب میں روزہ جو تھا وہ عاشورہ کا رکھا جاتا تھا، یہودی رکھا کرتے تھے، جبکہ عرب جو تھے، اہل عرب، وہ تو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس بتاتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو صوم یا روزہ رکھوایا کرتے، تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ کیوں رکھوایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ عرب کی بات کریں تو صحرائی خطہ زیادہ ہے، وہاں پر اونٹ، جس کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے، بہت تیز رفتاری سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چوڑے چوڑے پاؤں پہ عطا کیے ہیں، بآسانی وہ ریت پر چل پھر بھی سکتا ہے۔ لیکن چونکہ عرب کا جو اس زمانے میں رہن سہن تھا وہ اس قسم کا تھا کہ رہزنی کیا کرتے تھے، چھاپہ مار کارروائیاں، جنگجو تھے، تو اس کے لیے انہیں گھوڑوں کی، چونکہ گھوڑا برق رفتار بھی ہوتا ہے، تیز رفتار بھی ہوتا ہے، فوری پلٹنا ہوتا ہے، جھپٹنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے گھوڑا جو ہے ایک تو طاقتور بھی تھا، برق رفتار بھی تھا، اور اس لیے بڑا موزوں تھا۔ لیکن اونٹ کے مقابلے میں گھوڑا جو ہے نازک مزاج ہوتا ہے۔ اونٹ کا تو یہ ہے نا کہ 5-6 دن کا پانی بھی ذخیرہ کر لیتا ہے کوہان میں، کھانا بھی 4-5-6 دن نہ ملے تو گزارا کر لے گا وہ، اور لو کو بھی برداشت کر لیتا ہے، گرمی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، پیاس کی حدت اور شدت کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن گھوڑا بڑا نازک مزاج ہوتا ہے اس حوالے سے، تو وہ اپنے گھوڑے کو اس لیے روزہ رکھوایا کرتے تھے، خاص طور پر لو جب بہت زیادہ چلتی تھی وہاں پر، کہ جناب اس میں قوت برداشت پیدا ہوگی، کیونکہ زیادہ انہوں نے جس قسم کی وہ کارروائیاں کرتے تھے اس کے لیے گھوڑے کی ضرورت تھی، تو وہ گھوڑے کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت عاشورہ کا ایک روزہ تھا، تو آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ بھئی آپ بھی ایک روزہ رکھا کریں جس طرح کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہودی اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون سے نجات دلائی اللہ تعالیٰ نے اور سمندر میں راستہ بنا دیا جہاں سے وہ نکل کر کے آئے تھے، اس دن بھی کہا جاتا ہے تاریخی طور پر کہ 10 محرم ہی کی تاریخ تھی، تو وہ اس خوشی میں رکھا کرتے تھے روزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پہلے تو ایک روزہ، پھر انہوں نے کہا جی ان سے تھوڑا سا کچھ الگ بھی ہمیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہیں گے جی ہم رکھا کرتے ہیں تو شاید یہ بھی اس لیے رکھ رہے ہیں، تو 2 روزے کر دیے تھے۔ اور پھر اس طرح پھر وہ 10 شعبان آ گئی 2 ہجری میں، اور پھر روزے فرض کر دیے گئے۔ اسی کو لے کر کے آج کا ہمارا جو موضوع ہے اسی پر ہم بات کریں گے۔ مفتی محمد راشد صاحب کو ایک بار پھر ہم نے زحمت دی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ مفتی محمد راشد صاحب موجود ہیں، معروف نام ہے پاکستان کا۔ مفتی صاحب، ہم جو بات کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے، اور خاص طور پر ذکر و اذکار کے حوالے سے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے، اور پہلا عشرہ رحمت، اس پر بھی ہم نے آپ سے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی، جس پر آپ نے بھی بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے ضرور آج بھی آپ لوگوں سے ضرور بات کیجیے، ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کہ رحمت تو ہے پہلا عشرہ، اس میں کون سے ذکر اذکار کہہ لیجیے، عبادات جو ہمیں ضرور عام دنوں سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے رمضان کے حوالے سے کہ نوافل میں آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے اتنا فرض نماز کا، اور فرض نماز کا اتنا ثواب ملتا ہے اتنا 70 نمازوں تک کا ثواب ملتا ہے، تو کون سی مخصوص آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے عبادات ضرور کرنی چاہیے، ذکر اذکار ضرور کرنے چاہیے؟ ماہ مبارک ہمیں میسر آ گیا ہے ہمارے نصیب کی وجہ سے، اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں، لیکن اس سال ہمیں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان دکھا دیا ہے، ہم آ گیا ہے اور ہم روزہ مبارک بھی رکھ رہے ہیں، تو اس پر کون سے ذکر اذکار ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، جو بتانے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ آپ کے ضرور ان کا معمول بنانا چاہیے کم از کم ماہ رمضان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک پر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ جو شخص رمضان المبارک میں نفل ادا کرتا ہے یہ ایسا ہے کہ وہ غیر رمضان میں فرض ادا کر رہا ہے۔ سبحان ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو شخص اس رمضان میں فرض ادا کرتا ہے یہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ نے بڑھا دیا اس اللہ کو، نے بڑھا دیا۔ بالکل۔
اور دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ہر ابن آدم کا عمل، اس کی نیکی وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، بے شک یہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور جس چیز کا ظاہر اجر اللہ رب العزت جی، دے اپنے ذمہ لے لے تو کیا ہی بات ہے، سبحان اب اللہ۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں کہ اللہ تو تمام اعمال کا بدلہ اللہ ہی دیتے ہیں، پھر یہاں پر روزے کو خاص کیوں کیا، اس روزے کی تخصیص کیوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر روزے کی تخصیص اس لیے کی کہ دیگر جتنے اعمال ہیں ان سب میں ریا کا شبہ ہے، دکھلاوے کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، ماشاء اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی خود دیں گے۔ اور نمبر 2، دیگر جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں جو انسان کو مشقت ہوتی ہے اس کا اندازہ فرشتوں کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزہ اس کے اندر جو مشقت جو بندے پر آتی ہے اس کا اندازہ صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا یہ میرے لیے ہے، تمام اعمال اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے خاص فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اسپیشلی یعنی خصوصی طور Especially پر اس کی صرف تخصیص رمضان کی بات ہو رہی ہے، روزے کی بات ہو رہی ہے، روزے کی بات ہو رہی ہے، یعنی تمام اعمال اللہ کے لیے اللہ رب ہیں۔ العزت کے لیے، بالکل۔ نماز ہے، روزہ، حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، ہے۔ حج ہے، سب ہے، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اپنی طرف کہتے کہ یہ میرے لیے ہے۔ اور دوسری بات کہ گزشتہ جتنے عبادات ہوتے تھے ان تم عبادات کے اندر شرک ہوتا تھا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر شرک کا پہلو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اب اس کا بدلہ میں دوں گا مطلب وہ والا حساب نہیں ہے جو دیگر نیکیوں پر ہے، 1 سے 10، 10 سے 700، 7 لاکھ، کروڑ، نہیں، اللہ دے گا کتنا دے گا، اور اپنی میرے شان اور کے مطابق، ظاہر اپنی ہے۔ شان کے مطابق دے گا، اور میرے اور آپ کے حساب میں ہی نہیں آئے گا وہ۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل خوبصورت بات کی آپ نے۔ اچھا مفتی صاحب، خاص طور پر جب ہم روزے کی بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، تو روزے کا بیسک مقصد کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا، جی، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لوگوں سے تقوی اختیار کریں۔ تھوڑا سا اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا، تقوی ہے کیا اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، کن چیزوں کا صبر کرنا پڑتا ہے، کون سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کے بعد ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ وجہ روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ تقوی کا بنیادی مقصد یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے والے بن جائے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ نے کہا ذکر کرو، ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، نیکی کرنے والے بن جائیں، اوروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، بالکل۔ اور جن کاموں سے روکا ان سے ہم بچ جائیں، نظر بد سے ہم بچ جائیں، یعنی ہم اپنے نظروں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، جھوٹ، غیبت، لعن طعن سے بچ جائیں، اور غلط چیزوں کے سننے سے بچ جائیں، یہ بچ جائیں، حلال کرنے والے بن جائیں، حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ معنی ہے تقوی کا۔ ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ اگر ایک کانٹے دار ایک جگہ ہو تو وہاں پر آپ کیسے گزرو گے؟ انہوں نے کہا شمر تو حاصل، تمہیں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا وہاں سے کانٹوں کے ہاں سے گزروں گا، تاکہ کپڑوں کو نقصان نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے سمیٹ کر۔ بالکل۔ فرمایا یہی معنی ہے تقوی کا، کہ انسان اپنے آپ کو سمیٹ کر زندگی گزارے، انسان اپنے آپ کو اللہ کی معاصی سے، اللہ کی منہیات سے روکے، یہ معنی ہے تقوی کا۔ اچھا، روزے کے حوالے سے جس طرح تاریخ میں کہا جاتا ہے اور ظاہر محدثین بھی لکھتے ہیں اس حوالے سے
کہ باقاعدہ طور پر یہ پہلے پریکٹس کرائی گئی، 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ، تاکہ لوگوں میں ذرا سا اس حوالے سے اویئرنیس بھی ہو، تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. اچانک ایک افسہ آن پڑی جی ایک دم 30 روزے آ گئے اور کس طرح رکھا جائیں گے، تو آلریڈی لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جی روزہ ہے کیا، تھوڑا سا پتہ چل جائے 1 2 دن 3 دن 4 دن رکھ کر. اور اس کے بعد پھر یہ روزے 2 ہجری میں جب فرض کیے گئے تو لوگوں میں وہ بات نہیں ہوئی اچانک کہ یار ہم کس طرح اس کو روزے رکھے جائیں گے اور کس طرح پورا کیا کریں گے. اچھا، روزے کے حوالے سے چونکہ ہم مخصوص طور پر بات نہیں کر رہے، لیکن ذکر اذکار کی جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی، تو اس میں صرف ظاہر فاقہ کشی کا نام تو روزہ نہیں ہے کہ سارا دن ہم بھوکے رہیں کہ جناب سحری میں ہم نے کھا لیا اور اس کے بعد ہم بھول گئے. اور جن چیزوں کی ممانعت ہے روزے کے حوالے سے کہ یہ نہیں ہو، عام طور پہ بھی بہت ساری باتیں جن کی ممانعت ہے جو غیر شرعی کہہ لیجیے، غیر اسلامی کہہ لیجیے، لیکن بہت سارے لوگ شاید اس کہتے ہیں جی ہم تو بچنے کے لیے کوئی سا بات نہ ہو جائے، کسی پہ نظر نہ پڑے، منہ سے کوئی سا کلام نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہم گناہگار ہوں گے، روزہ ہمارا خراب ہوگا، تو وہ جناب روزہ رکھا اور گھر پر سو گئے اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اٹھتے ہیں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گئے دسترخوان کی جانب جا کر کے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ بھی غلط ہے. روزے کا مقصد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث شریف کے اندر جیسے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرا مہینہ ہے. 11 مہینے انسان اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہوتا ہے، اپنے تجارت میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے اور دیگر تمام تر مصروفیات اور مشاغل میں مصروف رہتا ہے. یہ 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص رحم کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اللہ کے قریب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے بن جائیں جیسے کہ رمضان کے اندر جو بنیادی اعمال جو کرنے کے ہیں، مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے ہو جائیں. روزہ یہ تو اہتمام ہو جائے، فرض ہے. اور اس کے بعد تراویح پڑھنے والے تراویح کا اہتمام ہو جائے. اب تراویح کا اہتمام آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک کتنا بہترین موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تراویح عطا فرمائی. اللہ کے قیمتی انعام نہیں ہے؟ بہت بڑا انعام. اچھا، یہ تہجد سے ہٹ کر ہے جی، یا تہجد میں شامل کرتے ہیں اس کو؟ بس اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ در حقیقت تہجد سے ہٹ کر ہے، کیونکہ تہجد تو پورے سال ہوتی ہے نا، قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے. یہ جو نفلی عبادت نہیں ہے؟ نفلی عبادت ہے، لیکن نفل کے اندر اس کی تاکید کی گئی ہے. سنت مؤکدہ جسے کہتے ہیں، تو اس کی ذرا تاکید بیان کی گئی ہے پھر چاہے وہ بحث ہم نہ کریں کہ 20 پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے کہ 11 پڑھنی ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن پڑھنی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنی ہے؟ ہاں پڑھنی ہے. لیکن اس بارے میں یہ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص 8 کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر 20 رکعات بھی پڑھ لی تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا، زیادہ پڑھنے میں کوئی نفل عبادت ہے. 20 کیا 50 پڑھ لیں آپ؟ 50 پڑھ لیں. پھر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اب 20 رکعات میں انسان کتنے سجدے لگاتا ہے؟ 40 سجدے ہو گئے. بالکل، ہر رکعت میں 2 سجدے. تو یہ سجدہ اللہ کی بندگی کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اس انسان میں اللہ تبارک و کہتے ہیں الساجد یسجد فی قدم الرحمن. آپ زیادہ دیر تک اللہ کے حضور کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے. تصور کیے کہ جناب اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی، تو یہ ہو گیا تراویح کا اہتمام ہو گیا. اچھا، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن کریم، چونکہ رمضان کو قرآن کریم اور رمضان ان کو آپس میں خاص نسبت اور تعلق ہے. قرآن کریم اترا رمضان میں، نازل بھی ہوا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے رمضان میں. تو تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ہو جائے دن میں. پھر ذکر و اذکار کا ہو جائے، ذکر کرنے والے بن جائے. پھر اس کے بعد ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اللہ سے دعا کرنے والے بن جائے. یہ دعا اللہ کا ایک کتنا بہترین قیمتی تحفہ ہے. کہتے ہیں کہ جس کو دیکھو دعا مانگتا ہے کہ سمجھ جا فتحت لہو ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے مجھ سے مانگا جائے، میں عطا کروں. وہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے. وہ عربی کا شعر ہے، واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ والناس حین سألتہ یغضب، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور لوگوں سے مانگو تو وہ ناراض شان ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، اسی نے دینا ہے اور کون دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ مانگیں. اور اچھا، مانگنے کا ڈھنگ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جی آنا چاہیے. وہ ڈھنگ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے یہ پرانی بات میں پوری کر لوں کمپلیٹ کیجیے. کہ یہ ایک تو یہ دیکھیں ان عبادات کا اہتمام کرنے والے بن جائیں.
روزہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ صبح سو گئے پوری رات جاگتے رہیں، میچ کرکٹ کھیلتے رہے، لڈو کھیلتے رہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو کراچی میں ہمارے دیکھتے ہیں ایسے کہ نائٹ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، کرکٹ کھیلی اب جا جا رہی کر ہے افطاری کی اور سحری کی اور پھر سو اور گئے، اس کے بعد سو گئے پھر افطاری میں اٹھ گئے. پھر افطاری یہ میں. تو روزہ اس کا نام نہ ہوا نا. روزے کا یہ تو مقصد بھوک پیاس اللہ والی کا بات قرب. ہو گئی کہ فاقہ رکھا ہوا ہے آپ نے، فاقہ کیا ہوا ہے. اس کو تو عبادت نہیں کہیں گے نا. عبادت تو وہ ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں. ہم اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں؟ ان راستوں کو تلاش کریں. نیند یہ تو اس کا حل نہیں ہوا نا. ہمارے اکابرین ایسے ہوتے تھے کہ بعض حضرات جب یہ ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، جو انڈیا کے اندر جو مراکز ہیں وہ وہاں پر جا کے مستقل وقت گزارتے، پورا رمضان گزارتے. کچھ حضرات حرمین شریفین میں گزارتے تھے. اور اچھا، ان کی یہ ہوتا اس لیے تھا کہ گھر سے ہم دور چلے جائیں گے تو وہ گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ڈسٹرب بھی ہوتا ہے آدمی، تو وہاں چلے جائیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ڈسٹرب ہوگا. کرنے والا جو اصل روح ہے روزے کی یا حق جسے کہتے ہیں ادا کرنا، وہ میں بآسانی وہاں کر سکوں گا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا. اچھا، اس پہ مفتی صاحب میں یہ بھی چاہوں گا اس پہ خاص طور پر، جس طرح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، محدثین بھی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے روزے کی. لیکن اس پر اب علماء کرام کا وہ کردار بھی معذرت کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا کہ پہلے سے ہی وہ یہ چیزیں کو اجاگر کرنا شروع کر دیں کہ جی 11 ماہ جو کچھ بھی آپ نے کیا درست ہے، جیسا بھی آپ نے کیا ہو. اب جو مہینہ آ رہا ہے وہ سمجھ لیجیے تاجروں کے لیے کمانے کا مہینہ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے ایک کماؤ مہینہ کہہ لیجیے اسے. تو اس کے لیے پہلے سے ہی ہم تیاریاں شروع کر دیں اور پہلے سے ہم ذہن بنا لیں، ذہن سازی کر لیں، بچوں کو تیار کر لیں، گھر والوں کو بتائیں کہ جی یہ مہینہ ہے، اس میں جتنی کمائی ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے. میں مذہبی حوالے سے بات کر رہا ہوں. تاجر تو خیر وہ کمائی کر ہی رہے ہوتے ہیں پیسوں کی، لیکن مذہبی حوالے سے اس حوالے سے مزید اس کو اجاگر کریں کہ کتنا ماہ سیام میں کتنے فوائد ہیں، کتنے برکات ہیں، کتنی رحمتیں ہیں. دیکھیں آپ نے کہا نا ایک شعبان سے ہی، بلکہ شعبان نہیں رجب سے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہم کو برکت دے رجب اور شعبان میں، ہم کو رمضان تک خیر خیریت سے پہنچا دے. تو رجب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگنی شروع کر دیتے. یعنی اس رمضان کا اس طرح اہتمام، استقبال رمضان جس کو اس کہتے کا ہیں، اتنا انتظار کہ وہ اور مہینہ باقاعدہ ہمیں اپنی دیکھنے کو مل عمر جائے. درازی کی دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، وبلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو یہ رمضان کا مہینہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے جس کو ہم ویسی گزار دیتے تو ہیں. یہ طلب جو ہے نا مسلمانوں میں اب کم ہو گئی. کم یہ ہو طلب گئی ہے، جو بہت کہ زیادہ ماہ کم رمضان ہو آئے گئی گا، ہے. ہمیں مزید برکتیں میں اللہ آپ رب کو العزت کل کی کا واقعہ جو نعمتیں میں حاصل ہوں گی. اپنی آنکھوں دید چشم دید جی. واقعہ میں آپ کو کل سناتا ہوں کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو میں نے روڈ پہ ایک گاڑی میں دیکھے بندے جو سگریٹ پی رہے تھے. جوان تھے، یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑی عمر کے تھے. سڑک پر یہ بھی نہیں کہ سڑک چھپ کر پہ کسی جگہ. نہیں کوئی نہیں، بالکل کھلم کھلا. مجھے جو افسوس ہوا، میں نے کہا یہ ہم مسلمان ہیں. روزہ نہیں رکھ رہے، کم شرم تو کم تھوڑی سے بہت کم کر شرم لیتا ہے حیا آدمی تو کر لیں کہ یار دوسروں کا وہ روزہ ہے، کھلم کم از کھلا کم وہ گاڑی دیکھیں میں گے تو بیٹھ کیا کے ہوگا. پی رہا ہے. کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ایک ہوتی ہے نا کہ انسان کو ایک وہ ہوتی ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. نہیں، کوئی فکر نہیں. کوئی لاج آ اور جاتی جہاں پہ انسان کو تو جماعت دیکھے گا مسجد میں لوگ نکل رہے ہیں، عصر کی جماعت پڑھ کے لوگ جا رہے سامنے ہیں، بیٹھے ہیں. سامنے بیٹھے ہیں، کوئی شرم نہیں. وہ کہتے ہیں وائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کشتی نہ رہی، ساحل نہ رہی، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی. اے پوچھنے والے ظاہر انجام ہمارا کیا ہوگا. پر نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست شعر پر. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں ہم. یہاں پر مفتی محمد راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک. السلام علیکم.